اللہ نے آقا کو بلایا شب معراج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر۔ رب کائنات حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا اس کائنات کو وجود میں نہ لاتا۔ ناظرین کرام، پروگرام محسن انسانیت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تر کمالات اور ان کے معجزات کو قرآن مجید نے بیان کیا، اور آپ کے کمالات اور معجزات میں ایک بہترین اور بہت ہی معروف جو واقعہ اور معجزہ شب معراج کا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مجیدہ کے اندر واقعہ معراج کو بیان کیا کہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پہ اللہ نے بلایا اور کیا گفتگو ہوئی، کیا چیزیں دکھائی گئیں۔ اسی حوالے سے شاعر نے بہت خوب کہا کہ عشق مہمان ہوا حسن کے گھر آج کی رات، جذبہ دل ہے بآغوش اثر آج کی رات، اپنے اللہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اپنے اللہ کا منظور نظر آج کی رات، کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی راستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات، مل گئی دونوں جہانوں کے خزانوں کی کلید، اپنے معراج کو پہنچا ہے بشر آج کی رات۔ آج ہم گفتگو کے لیے جن معزز مہمانان گرامی کو مدعو کیا ہے، شب معراج کی فضیلت اور قرآن مجید کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر جو بیان ہوا ہے، اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے درمیان جید علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف مذہبی اسکالر ہیں حضرت علامہ حکیم محمد اکبر درس صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں، مفسر قرآن ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محترم ڈاکٹر سید محمد حسن رضوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، یہاں تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ مشہور و معروف نعت خواں اور خود شاعر بھی ہیں، اپنا کلام پیش کرتے ہیں، محترم جناب عزیز الدین خاکی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ گفتگو کا سلسلہ جو ہے شروع کرتے ہیں۔ میں محترم جناب علامہ حکیم محمد اکبر درس صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کو خود قرآن مجید میں بیان فرمایا، کس انداز میں یہ واقعہ پیش آیا اور قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے ابھی ابتدا میں جو جس آیہ مقدسہ کی تلاوت کی، قرآن کریم و فرقان حمید سورہ اسراء بھی اس کو کہا جاتا ہے اور سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کے آغاز ہی میں اس آیہ مقدسہ کو پروردگار عالم نے رکھا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، تمہارے تمام شکوک و شبہات سے اور تمہاری تمام جتنی بھی ذہنی کیفیتیں ہیں جو اس کے لیے ہردہ سرائی کر سکتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو من المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے، الی المسجد الاقصی، دور کی مسجد یا مسجد بیت المقدس تک کا سیر کروائی۔ کیوں کروائی سیر؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، اور بے شک وہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ اب یہ پروردگار عالم نے یہاں اسی آیہ مقدسہ پر
سورہ بنی اسرائیل کا آغاز فرمایا۔ اور سورہ نجم میں پروردگار عالم نے کہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ مسلسل آیات ہیں جو 18 آیاتیں پروردگار عالم نے معراج کے پورے واقعے کی تفصیل کے طور پر قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ اب قرآن کریم و فرقان حمید جو ارشاد فرمانے کے والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹے، اور بہت سے مفسرین نے کہا قسم ہے نبوت کے روشن ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ سفر معراج سے لوٹے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم، تمہارے صاحب نہ راستہ بھٹکے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، اللہ وہ اپنی نفسانی خواہش سے کچھ نہیں کہتے۔ سبحان اللہ۔ ان ہوا الا وحی یوحی، اور وہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پروردگار عالم کی جانب سے ان پر وحی کیا جاتا ہے۔ اب قرآن کریم و فرقان حمید یہ تفصیل پوری بیان فرما رہا ہے کہ کہاں کہاں وہ گئے، کہاں کان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما زاغ البصر وما طغی، سبحان اللہ۔ یعنی پروردگار عالم نے جو کچھ ان کی جانب وحی کرنا تھا وہ وحی کیا۔ سبحان اللہ۔ بس آپ نے یہ بیان کر دیا کہ قرآن مجید اس واقعے کو کوٹ کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو، اپنے حبیب کو بلایا۔ اب اس میں مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس طرح گئے، کیسے جا سکتے ہیں، وہ اس پہ انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے۔ اس پہ حسن رضوی صاحب سے گزارش کروں گا، کیا مقصد تھا، کیوں جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے تو جو کچھ بھی اللہ نے بیان کرنا تھا وہ وہی لے کر جناب جبرائیل تشریف لاتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا، اس کا کیا ہدف اور مقصد تھا؟ جو اسی جیسا کہ قبل و کعبہ نے آیت پڑھی بنی اسرائیل سورہ بنی اسراء کی، اس میں شروع میں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ٹھیک، تاکہ دکھائے اس کو اپنی نشانیاں، ٹھیک، اپنی دلیلیں۔ اللہ کی ذات کو دکھانا مقصود نہیں تھا، وہ تو دیکھے جانے کے قابل نہیں ہے، وہ تو لامحدود ہے۔ یہ غلط خیال ہے کہ وہاں اللہ کا دیدار تھا، اگر اللہ کا دیدار ہوتا تو قرآن میں صاف کہا جاتا کہ لِنُرِيَهُ ذات ہی اللہ کی ذات کو دکھانے کے لیے لے گیا تھا وہ۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کچھ اپنی خاص نشانیاں دکھانے کے۔ کیا نشانیاں تھیں وہ خاص نشانیاں؟ جنت تھی، جہنم تھی، انبیاء کرام تھے، عرش تھا، میدان قیامت تھا، سارے منظر دکھائے گئے۔ جتنے انبیاء آئے ہیں سب کو سلام کرتا ہوں، میرے ماں باپ ان پہ قربان، مگر انہوں نے جو کچھ بتایا بیان کیا وہ سن کے بیان کیا۔ ٹھیک، جبرائیل سے سنا یا فرشتے سے سنا اور بیان کیا۔ ایک واحد انسان ہے اولین و آخرین میں، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ انہوں نے دیکھ کر جنت کو دیکھا، سبحان اللہ، جہنم کو دیکھا، جنتیوں کا حالت دیکھی، جہنم کی حالت دیکھی۔ وہ فارسی میں مشہور محاورہ ہے شنیدہ کہ بابت مانند دیدہ، سبحان اللہ، واہ، سنی بات اور ہوتی ہے اور دیکھی ہوئی بات اور ہوتی ہے۔ تو یہ واحد انسان ہے جس نے دیکھ کر بتایا، جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، ملائکہ کو دیکھا، انبیاء کرام کو دیکھا، تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی آپ نے، ان سے ملاقات فرمائی آپ نے، اور پھر اس کے بعد عرش الہی پر وہ مقام بھی پہنچا جہاں فضیلت بھی آ جاتی ہے کہ مقام معراج کا وہ پہنچا، یہ کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، انتہا کائنات کی تخلیقات کی انتہا، اس کے بعد عالم ملکوت ہے، ٹھیک، وہ مقام آیا، جبرائیل آ کے رک گئے۔ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیں، تو کہا کیوں بھائی اب تک آئے ہو تو ساتھ چلو میرے۔ فرمایا اس کے آگے وہ تجلیات ہیں اللہ کی، وہ اتنی شدید تجلیات ہیں اللہ کی اس کے بعد کہ اگر میں ایک قدم آگے بڑھاؤں گا اس مقام سے جہاں میں ہوں اس مقام تک جانے کے لیے تو میرا پورا وجود جل کر راکھ ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا تجلیات ہوں گی وہ، جبکہ خود جبرائیل نور ہے، جبرائیل خود جو جبر کے معنی ہے طاقت اور ایل کے معنی ہے خدا، یہ اس کا ورڈ ہے کیا کہتے ہیں عبرانی کا۔ جبر کہتے ہیں طاقت کو، قوت، اور ایل اللہ کہتے ہیں اللہ کی قوت۔ سبحان اللہ،
یعنی کیا تجلیات ہوں گی جس کو جو اللہ کی قوت ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی، مگر میرا نبی جو ہے برداشت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ آگے گئے اور پھر جیسے کہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے بار بار آواز دی گئی ادنو منی، اور میرے قریب آؤ، ہاں ہاں ادنو منی. اور ایک موج نور آتی تھی اور مجھے لے کے آگے بڑھ جاتی، سبحان پھر ایک اللہ موج نور آتی تھی پھر مجھے لے کے آگے بڑھ جاتی، سبحان اللہ یہاں تک کہ وہ مرکز تجلیات الہی، ذات الہی نہیں. دیکھیے ذات الہی کا غلط تصور، ذات الہی تو لامحدود ہے نا، اس کا دیدار کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ قرآن میں کہا گیا کہ لن ترانی، تو مجھے دیکھ سکتا ہے، قرآن کی قول غلط ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل تو وہ مرکز تجلیات الہی، سبحان ہاں، اللہ جو خاص تجلیات اللہ کی جہاں سے اللہ کے احکامات صادر ہوتے ہیں، ٹھیک. وہ مقام خاص مقام، وہ مقام تک فرمایا دنا اس کے قریب ہوا، فتدلی اور قریب ہوا، فقاب قوسین اور پھر 2 کمانوں کے برابر قریب ہو گیا. اللہ اکبر. اب یہ 2 کمانوں کے بارے میں 2 معنی ہیں. ایک ہے کہ 2 کمانیں رکھ دی جائیں تو تھوڑا سا فاصلہ ہو جائے گا، اور اس کے زیادہ معنی جو ہے وہ یہ ہے جب عربوں میں جنگ ہوتی تھی اور اس کے بعد جب صلح ہوتی تھی تو پھر دونوں سردار آتے تھے میدان میں، سارے قبیلے کھڑے ہیں، اب صلح ہو رہی ہے، اب اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ صلح ہو رہی ہے، تو وہ سردار اپنی کمان لے کے آتا تھا، پہلے جسے اب صلح ہو رہی ہے دوسرا سردار وہ اپنی کمان لے کے آتا تھا، پھر ان کمانوں کو ایسے ملاتے تھے آپس میں، ایسے ملاتے تھے کمانوں کو، اور پھر ایک دوسرے سے دباتے تھے، یہ جیسے دباتا تھا یہ جیسے دباتا تھا، وہ اتنا دباتے تھے کہ توڑ دیتے تھے کمان. بس ہمارا اب اختلاف ختم ہو گیا، فاصلہ ختم ہو گیا. بس اختلاف تو اتنا دباتے تھے قربت. تو وہ اب جو 2 کمانیں آپس میں دباتے تھے کتنے قریب ہوں گی، وہ ادھر سے ایک دبا رہا ہے اس کو سردار، وہ سردار ہوگا تو آئے گا، کمزور تو نہیں ہوگا، جو قبیلے کا سردار ہوگا، ادھر سے دوسرا دبا رہا ہے اس کمان کو، جڑی ہوئی ہے کمان پھر جڑا اس کو دبا رہا ہے، کتنی قریب ہوگی؟ فقاب قوسین. اس جو 2 کمانیں ملی ہوتی ہیں اتنا قریب ہو گیا، اور یہاں پہ ختم نہیں کیا، او ادنا. سبحان اللہ. پھر بھی ختم نہیں کیا، او ادنا، وہ اس سے بھی زیادہ قریب. سبحان اللہ اچھا پھر نہیں بتایا کتنا قریب، سبحان اللہ سبحان. پھر نہیں بتایا کتنا قریب. اب جو خالق کلام ہے جب وہ نے بتایا کتنا قریب تو میں کیسے بتا دوں کتنا قریب؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر بریک کا وقت ہوتا ہے. ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ نے آقا کو بلایا شب معراج، اللہ نے آقا کو بلایا شب معراج، بے پردہ جمال اپنا دکھایا شب معراج، بے پردہ جمال اپنا دکھایا شب معراج، اللہ نے آقا کو. محبوب تیرے صدقے میں امت تیری بخشی، محبوب تیرے صدقے میں امت تیری بخشی، مجدہ یہ شفاعت کا سنایا شب معراج، اللہ نے آقا کو بلایا شب معراج. جس راہ سے سرکار کی گزری تھی سواری، جس راہ سے سرکار کی گزری تھی سواری، وہ جادہ فرشتوں نے سجایا شب معراج، وہ جادہ فرشتوں نے سجایا شب معراج.
جو تیرا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے، جو تیرا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے، یہ حکم تو خود رب نے سنایا شب معراج، اللہ نے آقا کو بلایا شب معراج، اللہ نے آقا کو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بریک سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی اور میں گزارش کروں گا جناب مولانا محمد اکبر در صاحب سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آغاز سفر کیا وہ مکۃ المکرمہ سے اور مسجد اقصیٰ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لائے تو وہاں کیا واقعات پیش آئے، کیا بیان کیجیے گا ہمارے ناظرین کی خدمت؟ دیکھیں، حضور نے آغاز تو فرمایا مکہ مکرمہ مسجد حرام سے، اور مسجد حرام کے بعد آپ کی دوسری منزل جو تھی وہ بیت اللحم تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ٹھیک۔ تیسری منزل جو تھی آپ کی وہ کوہ طور تھا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج سے نوازا، اور چوتھی منزل جو ہے وہ مسجد اقصیٰ تھی۔ اچھا ٹھیک۔ اب یہ منزل بمنزل آپ آئے، ٹھیک۔ اور مسجد اقصیٰ میں آنے کے بعد جو ہے تمام انبیاء کرام علیہم السلام وہاں موجود تھے، ٹھیک، یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء مسجد اقصیٰ میں موجود تھے۔ اب ہر نبی کی یہ خواہش تھی کہ کاش آج اس جماعت کی امامت ہم کریں۔ کیا بات ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جو پہلی آیت پروردگار عالم نے رکھی، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ پروردگار یہ اعلان فرمانا چاہتا تھا کہ آج سے بنی اسرائیل کی سعادت کا خاتمہ ہو رہا ہے اور سیادت کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور اب تاجدار ختم نبوت کے سر پر یہ تاج رکھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے سب انبیاء دیکھ رہے تھے کہ کس کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ جد الانبیاء ہیں، ان کو کیا جائے گا، یا ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اس کی امامت کریں گے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے اس مقام پر جہاں انبیاء کرام علیہم السلام کی سواریاں بندھا کرتی تھی، وہاں لا کر اس براق کو جو آپ جنت سے لائے تھے وہاں باندھا، اور اس کے بعد حضور کو لے کر سیدھے محراب کی جانب روانہ ہوئے، اور مصلی امامت پر حضرت جبریل نے آپ کو لا کر کھڑا کی، سبحان اللہ، جہاں حضرت جبریل علیہ السلام اور جتنے انبیاء کرام تھے انہوں نے حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، امام الانبیاء یہاں سے خطاب آپ کو سبحان اللہ، کہ تمام انبیاء کے امام تھے آپ، اور وہاں امامت کا درجے پر جو قرآن کی آیت وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اسی مقام پر بالکل میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول پھر ایک نبی ایسے آ جائیں گے کہ وہ تمہاری کتاب اور اس لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کر رہے ہوں گے، ٹھیک، اور اس کے بعد تمہارا کام یہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ تو پروردگار عالم نے اس وقت انبیاء کرام سے یعنی عالم ارواح میں میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا، اور یہ عہد یہاں آ کر جو ہے پروردگار عالم نے پورا فرمایا کہ سارے انبیاء آپ کے پیچھے جو ہے وہ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ان کو جو درجہ جہاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کے بعد جب نماز ختم ہو گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک شہد کا پیالہ، ایک مشروب تھا اور ایک دودھ کا پیالہ یہ لے کر خدمت میں آئے۔ آپ نے دودھ کو جو ہے پسند فرمایا اور اس کو نوش جان فرمایا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کے راستے کو اختیار فرمایا۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ جیسے بیان فرمایا
اچھا، ایک سوال جو بہت کم لوگوں کی طرف سے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ معراج جو ہے وہ جسمانی نہیں تھی، وہ معراج جو ہے وہ خواب کی حالت میں اللہ کے نبی گئے تھے، اور جس انداز میں وہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں کہ آپ جب واپس تشریف لائے تو کنڈی کا ہلنا، بستر کا گرم ہونا، یہ سبب چیزیں جو ہیں کچھ افراد کی طرف سے اس طرح کا سوال ہوتا ہے کہ وہ حالت خواب میں آپ گئے تھے، آپ کیا فرماتے ہیں سوال؟ جو قرآن کی صریح آیت کے خلاف ہے. ٹھیک. دیکھیے اگر یہ خواب میں دیکھا جاتا تو اللہ کو اس میں کون سی تعریف کرنے کی بات تھی اپنی؟ اللہ خود اپنی تعریف فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری، بہت پاک ہے ہر نقص سے وہ ذات کہ جو لے گیا. ارے بھائی اگر خواب کی بات ہے تو خواب کی تو ہمارے استاد تھے وہ کہا کرتے تھے مولانا سید محمود دہلوی صاحب اللہ مقامہ کہ بھائی یہ تو ایک افیم کی گولی سے ہی کام ہو سکتا تھا. اس کے لیے یہ کون سی اتنی تعریف کی بات تھی؟ یہ مذاق کرنا ہے قرآن سے اور مذاق کرنا ہے رسول کے مقام سے. وہ اور پھر عبد ہی، سبحان الذی اسری بعبد ہی، اپنے بندے کو لے گیا. اب بندہ جو ہے وہ روح بھی ہے اور جسم بھی ہے. سبحان اللہ. بندہ جو ہے، بندہ نام جو ہے دونوں کا ملاپ سے بندہ ہے. دو چیزیں میرے، جب میں عبد ہوں اللہ کا تو میری روح بھی ہے اور میرا جسم بھی ہے. اگر روح تو اللہ کہتا ہے اگر روح کو لے جاتا نا تو کہتا سبحان الذی اسری بروح ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہتا ہے کہ پاک ہے وہ جو لے گیا اس کی روح کو. سبحان اللہ. خواب میں روح جاتی ہے. ٹھیک. خواب میں جو جاتی ہے متفق علیہ حدیث ہے، جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح پرواز کرتی ہے. جسم یہاں رہتا ہے. ایک عام انسان بھی، عام آدمی رسول کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ تصدیق فرمائیں گے کہ جب آدمی کوئی سوتا ہے تو اس کی روح پرواز کرتی ہے. جسم بستر پہ رہتا ہے اور یہاں تک ہے کہ وہ ملائکہ سے ملاقات کرتی ہے. اچھی روح ہوتی ہے تو ملائکہ اسے بشارتیں سناتے ہیں جو اچھے خواب ہوتے ہیں، اور بری روح ہوتی ہے تو شیاطین اس سے ملاقات کرتے ہیں. اینی ہاؤ روح پرواز کرتی ہے. تو مطلب اس کے معنی سوتے میں روح پرواز کرتی ہے. تو پھر اللہ اگر وہ سوتے میں خواب دیکھ رہے تھے تو پھر یہ کہنا چاہیے تھا، فصاحت و بلاغت کا تقاضا اور صداقت کا تقاضا یہ تھا کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بروح ہی، سبحان اللہ، لے گیا اس کی روح کو. وہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبد ہی. اور عبد ہی میں مجھے ایک بات اور یاد آئی جو ڈاکٹر اقبال کا وہ خطبات میں وہ کہتے ہیں دیکھیے اللہ نے کہا عبد ہی، ساری کائنات جو ہے وہ عبد ہے. کیا بات، کیا بات. ہر شخص جو ہے وہ عبد ہے. محمد مصطفیٰ عبد ہی، اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ. دیکھیے وہ میرانیس نے ایک مرسیل میں وہ لکھا ہے کہ وہ جناب زینب جو ہیں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں اون و محمد سے کہ تم جب جاؤ گے نا میدان میں جنگ کرنے کے لیے تو عرب میں رجز پڑھتے ہیں. رجز میں یہ ہوتا ہے کہ میرا باپ اتنا بہادر تھا، میرا نانا نے اتنے آدمی قتل کیے تھے اور میرے دادا نے ایسی جنگیں لڑی تھیں. یہ ہوتا ہے رجز کے اندر. تو فرما رہی ہیں جناب زینب اپنے بچوں سے تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں. واہ. تم کیوں کہو کہ لال اپنے بچوں خدا کے ولی کے تم کیوں، تم مت کہنا، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں. فوجیں پکارے خود، فوجیں پکارے خود کہ نواز علی کے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو دیکھیے میں منہ سے کہوں اللہ کا بندہ ہوں، ہر ایک کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں. صحیح بات. یہ بھی ہمیشہ کہتا ہے ہندو تک کہتا ہے میں. بڑی بات یہ کہ اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. عبدگی ابدیت تو یہ ہے نا. سبحان اللہ. اللہ کہہ رہا عبد ہی. اقبال ہے نا سارے بندے عبد ہیں، محمد مصطفیٰ عبد ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر بریک کا وقت ہو رہا ہے. ناظرین کرام مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ نے آقا کو بلایا شب معراج، اللہ نے آقا کو بلایا شب معراج. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو پروگرام محسن انسانیت میں خوش آمدید کہوں گا. ناظرین کرام ہماری گفتگو آج معراج کے حوالے سے جاری ہے اور جناب محترم اکبر در صاحب سے میں گزارش کروں گا یہ بتائیے کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تو کیا انتظامات تھے استقبال کے؟ جب اللہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا رہے ہیں تو وہ کس طرح کا انتظام تھا رسالت میں آپ کے لیے؟ لیکن مجھے اپنے جد امجد حضرت شیخ التفسیر والحدیث علامہ عبد الکریم درس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بچھے کیوں عرش اعظم پر یہ نوری مرگ چھالے ہیں. واہ. بچھے کیوں عرش اعظم پر یہ نوری مرگ چھالے ہیں، فرشتوں میں ہے غل یعنی محمد آنے والے. سبحان اللہ سبحان. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر پروردگار عالم لے گئے ہیں، آپ دیکھیں مشرکین مکہ کو اگر آپ خواب کی حالت میں ہوتے تو
تو اعتراض کی کیا گنجائش تھی؟ خواب میں تو وہ خود بھی جا سکتے تھے کہیں ہیں. اب انہوں نے آ کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صاحب آپ بتائیے کہ ہم آسمانوں کی تو خبر نہیں رکھتے لیکن زمین کی ہم کو خبر ہے, ہم بیت المقدس کئی مرتبہ گئے ہیں, آپ بتائیے کہ بیت المقدس میں جو ہے دروازے کتنے ہیں, کھڑکیاں کتنی ہیں, فانوس کیا لگے ہوئے ہیں. اب حضرت جبریل علیہ السلام سے ایک مرتبہ حضور نے پوچھا کہ بھی تم کو عجلت ہوئی ہے؟ کہا ہاں کچھ مقامات پر ہوئی ہے. ایک یوسف علیہ السلام کو جب پھینک دیا گیا تھا کنویں میں, پروردگار نے کہا کہ جاؤ میرے یوسف زمین گرنے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کو گوفن میں بٹھا کر پھینکا تو جبریل علیہ السلام کو آگے اپنے پروں پر لے لو, ابراہیم علیہ السلام کو آگ نقصان نہ پہنچائے. اب کہا کہ ایک مرتبہ آپ کے معراج کے واقعے کے لیے جب انہوں نے تصدیق چاہی تو اب پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو یہ سوال کر رہے ہیں, فوراً مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر پرے پر لے جاؤ. سبحان اللہ. سبحان حضور سے وہ پوچھتے تھے کتنے دروازے, آپ گن کے بتا دیتے, کہا کتنی کھڑکیاں کا فانوس کتنے. اب یہ دیکھنے تو نہیں گئے تھے حضور, لیکن آپ نے ان سوال کا جواب دیا. اب وہ جانے والے تھے, لاجواب ہو گئے. ہرقل کے دربار میں ایک مرتبہ جب مسلمانوں کے خلاف یہاں سے مشرکین کا وفد گیا تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ بہت ساری اور باتیں کرتے ہیں لیکن ایک بات ابھی انہوں نے ایسی بھی کی ہوئی ہے کہ جو عقل میں آنے والی نہیں, کہ میں یا ایک رات میں جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا کتنا فاصلہ ہے بتائیے. پھر وہاں سے وہ آسمانوں کی سیر پر گیا اور وہاں سے میں آیا اور زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم. ایک پل میں گئے, ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ صاحب یہ, تو اس نے کہا کہ یہ تصدیق تو ہم کر سکتے. ہرقل نے کہا, شہنشاہ روم نے کہا کہ کیسے؟ کہا کہ بھئی میں بطریق کو بلا لیتا ہوں جو مسجد اقصیٰ کا کلید بردار ہے. اچھا اچھا. اس کو بلایا, وہ کہا کہ صاحب بتاؤ کہ فلاں فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں کوئی بات ہوئی تھی. کہا کہ میں ساری رات بطریق نے کہا کہ دروازے کو جو صدر دروازہ تھا اس کو میں بند کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ مجھ سے بند نہیں ہوا. اچھا. میں ویسے ہی کھلا چھوڑ کر چلا گیا. ہر روز دروازہ بند ہوتا تھا لیکن اس رات نہیں ہوا. ٹھیک. اس کے بعد میں جب آیا صبح الصبح آ گیا تاکہ جو ہے کوئی چیز چوری نہ ہو جائے, مسجد کھلی ہوئی چھوڑ کر آیا تھا. تو وہاں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جہاں انبیاء کی سواری بندہ کرتی تھی وہاں خچر سے کچھ جو ہے وہ بڑے اور گھوڑے سے کچھ چھوٹے ایک جانور کے قدموں کے نشان تھے. اور کہا مسجد ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بقعہ نور بنی ہوئی ہے اور خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رات یہاں کوئی بہت بڑا اجلاس ہوا ہے, کوئی بہت بڑا پروگرام ہوا. ٹھیک. سبحان اللہ. تو بطری یعنی اس نے گواہی دی اور کہا کہ صاحب یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا جو ذکر یہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ آئے. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے 70,000 فرشتے دائیں جانب, 70,000 فرشتے بائیں جانب, 70,000 فرشتے آپ کے آگے آگے چل رہے تھے اور 70,000 پیچھے چل رہے تھے. اور پورا جو آپ کا قافلہ تھا وہ بقعہ نور بنا ہوا تھا. اور اس طرح سے پھر معراج کہتے ہیں سیڑھی کو. تو معراج کے لیے حضور کے لیے ایک زینہ پیش کیا گیا, آپ اس سے چڑھے. پھر جیسے ابھی قبلہ نے فرمایا کہ حسن نظیف صاحب نے کہ آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. اب یہاں جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یکسرے منہ برتر پرم, میں اب بال برابر بھی اڑوں گا, فروغ تجلی بسودت پرم, تو اللہ کی تجلیات اتنی زیادہ ہیں کہ میرے پل جل جائیں گے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں پر امت کے لیے کیا انعام لے کر آئے؟ بنیادی سوال یہ ہے, بڑا سوال ہے. محی الدین عربی شیخ اکبر ہیں, صوفیاء کی بزرگ ترین شخصیت ہے شیخ اکبر محی الدین عربی. انہوں نے پورا واقعہ معراج کا لکھنے کے بعد جو لکھا کہ مجھے ایک بات سے بڑا تعجب ہوتا ہے, حضور اکرم اتنے بلند مقام پر پہنچ گئے, اتنا بلند جس سے اونچا مقام کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے, تصور میں بھی نہیں آ سکتا اس سے اونچا مقام, اور پھر وہاں سے واپس آ گئے. اچھا ہاں کیا بات ہے. پھر وہاں سے واپس آ گئے دنیا میں. تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو میں نہیں آتا واپس. کیا بات. میں کہتا ہوں یہاں کہ اب وہاں کون جائے گا, سبحان اللہ. اتنے بلندی میں پستی پہ کون جائے گا. سبحان اللہ. پھر وہ لکھتے ہیں جملہ, میں کہتا ہوں بس ان کو سلام کرتا ہوں, انہوں نے کہا نہیں یہ جملہ اقبال نے لکھا, یہ اقبال نے لکھا, یہ بات تو اقبال ہے, اس کو اقبال کہتے ہیں. کہ بس یہی فرق ہے محمد مصطفیٰ میں اور غیر محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی بھی وہاں جاتا واپس نہیں آتا.
کیا بات ہے، سبحان کوئی اللہ. بات نہیں. مگر حضور آئے اور کیا لے کر آئے حضور؟ حضور کیا لے کر آئے؟ حضور لے کر آئے نماز. دیکھیے یعنی کیا چیز، مطلب معراج پہ کہتے ہیں نا اللہ سے ملاقات کے لیے. یہ شرح معراج کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات. ہمارے واسطے وہی تحفہ لے کر آئے سبحان اللہ. کہ تم بلا سے ملاقات کرو. جس سے ہر انسان معراج کی بلندی کی طرف جائے. اس کا الصلاۃ و معراج المومنین، سبحان اللہ. کہ نماز جو ہے مومنین کی. جیسے اللہ سے براہ راست کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں فقط تیری غلامی کرتا ہوں اور فقط تجھ سے مدد فرش پہ بیٹھ کے انسان اتنا قریب ہو اللہ کی بارگاہ میں. ایاک کا یعنی تجھ سے. سبحان اللہ. یہ جو آپ جب کہیں گے جب سامنے کوئی ہوگا نا. جی کیا بات. شکریہ ادا کروں گا حضرت علامہ حکیم محمد اکبر در صاحب کا کہ آپ کے بہت ممنون مشکور ہیں کہ قیمتی وقت میں سے وقت نکالا یہاں تشریف لائے. اور میں محترم جناب مفسر قرآن ڈاکٹر سید محمد حسن رضوی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت اچھی گفتگو دونوں نے فرمائی اور ہمیں ناظرین ہمارے جو ہے مستفید ہوئے. اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جناب عزیز الدین خاکی صاحب، آپ نے بہترین کلام پیش کیا. اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے اور آخر میں گزارش کروں گا جناب عزیز الدین خاکی صاحب سے کہ آخر میں بارگاہ رسالت باب میں نعت کے چند اشعار پیش کیجیے گا. دیتا ہے دو عالم کو ضیا نام محمد، ہے کتنا حسین کتنا بھلا نام محمد، ہے کتنا حسین کتنا بھلا نام محمد. یہ نام تو کونین کی زینت ہے ازل سے، یہ نام تو کونین کی زینت ہے ازل سے. آدم کی زبان پر بھی سجا نام محمد، آدم کی زبان پر بھی سجا نام محمد. فردوس بری اس کی گواہی کو ہے کافی، فردوس بری اس کی گواہی کو ہے کافی. اللہ نے ہر شے پہ لکھا نام محمد، اللہ نے ہر شے پہ لکھا نام محمد. اور خاکی ہی نہیں ایک غلام شہ والا، خاکی ہی نہیں ایک غلام شہ والا، ہر ایک گدا کی ہے صدا نام محمد.